جاتے ہیں کہ وہی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں پیشن گوئی ہو چکی ہے۔ ادھر ابن سعد یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے بڑے صحابی عشرہ مبشرہ کا بیٹا جو کہ یزید کی فوج میں شامل تھا، وہ ادھر سے لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ امام حسین کی بیعت لو ورنہ ان سے جنگ کرو۔ پہلے وہ اس سے پیچھے بھاگتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسے امام حسین کی شرم آ رہی ہوتی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ حق کے نمائندے ہیں، میں باطل کا نمائندہ ہوں۔ لیکن جب ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تجھے رے کی حکومت نہ دی جائے گی، اس سے ہاتھ دھولے، تو یہ دیکھیے لالچ کہ ایمان پہ لالچ کس طریقے سے سبقت لے گیا، کس طریقے سے یہ لالچ، یہ حکومت کی لالچ، یہ دولت کی لالچ، یہ پاور کی لالچ، یہ لالچ۔ اسی لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی عاشق اہل بیت رکھے، ہمارے بچوں کو بھی عاشق مصطفیٰ رکھے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ درس دینا چاہیے کہ اس کی قسمت تھی جو اس کو امام حسین کے سامنے ہو گیا۔ اب امام حسین ہیں، ان کا پورا خاندان ہے، مستورات ہیں، خیمے لگا دیے گئے ہیں، فوج نے نہر فرات اور ان کے بیچ میں فوج آ گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ ایسے میں صرف ایک مطالبہ ہے امام حسین سے کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لیں۔ امام حسین کہتے ہیں کہ مجھے کسی بھی وادی میں جانے دیا جائے، میں اپنے گھر کو لے کر، میں اپنے گھر والوں کو لے کر میں بیعت کو قبول نہیں کر سکتا، میں کہیں اور چلا جاؤں گا، یا مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس بھیج دیا جائے، میں خود اس سے اپنا مسئلہ حل کر لوں گا۔ لیکن ابن زیاد جو یزید کا گورنر ہے وہ ان کو ایسا کرنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ امام حسین یہاں سے چلے گئے تو ان کے پیچھے کتنا بڑا کاروان اسلام ہو سکتا ہے۔ بس ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس وقت حق کے سب سے بڑے نمائندے کی ہمیں بیعت لے لی جائے اور ہم اپنی ظالم و جابر حکومت پر مہر حق لگا لیں۔ لیکن ایسا کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف 72 کی جماعت ہے، اس جماعت میں جو ہے اس جماعت میں بچے بھی ہیں، شیرخوار بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ صرف ایک مطالبہ ہے کہ بیعت کر لی جائے، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے، اعلان کر دیا جائے کہ ہم نے یزید کی بیعت کو قبول کیا۔ لیکن وہ حق کا نمائندہ کیسے یہ بیعت قبول کر سکتا تھا؟ معلوم تھا کہ جو نقصان ہے وہ جان کا نقصان ہے، مال کا نقصان ہے، جان کا نقصان ہے، عزت و آبرو کا نقصان ہے۔ لیکن یہ بھی معلوم تھا کہ راہ حق میں یہ بھی بتا دیا اہل بیت نے کہ راہ حق میں کون سی چیز گوا دینی چاہیے اور کون سی چیز بچا لینی چاہیے۔ جان ہے تو چلی جائے، مال ہے تو چلے جائے، بچے اور خاندان ہے تو چلے جائیں، لیکن ایمان ہمیشہ سلامتی ضروری ہے، ایمان کی سلامتی ضروری ہے، دین کی سلامتی ضروری ہے، شریعت کی سلامتی ضروری ہے۔ اس کے سامنے یہ چیزیں بہت فیک ہیں، تو امام نے بھی یہی فیصلہ کیا جو کہ ان کو پہلے ہی سے فیصلہ کر لیا تھا کہ جان جائے تو جائے لیکن نانا کے دین پر کوئی آنچ نہ آئے۔ پھر ایک کر پھر امام نے اپنی پوری فیملی اور ساتھیوں کو بلایا۔ جو گزری رات ہے اس رات میں عبادتیں ہوئیں اور اپنی خاندان والوں سے کہا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو قید کر لیں یا ہم کو قتل کر دیں، تم لوگ چاہو تو اے میرے ساتھیوں، اے میرے اعوان و انصار، تم چاہو تو ایک کر کے رات کے اندھیرے میں غائب ہو جاؤ۔ جب تم لوگ اگر غائب ہو جاؤ گے تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب میں خیمہ ہم بجھائے دیتے ہیں تمہیں ایک کر کے یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں بھی معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، یہاں پہ کیا ہونے والا ہے۔ اعوان انصار جواب دیتے ہیں کہ آپ کے بنا ہمیں یہ زندگی منظور نہیں ہے، ایسی زندگی منحوس ہے جس میں آپ نہ ہو، اور جب آپ کے دائی ہیں ہم آپ کے ساتھ مرنا پسند کریں گے، ایسی زندگی ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ بھانجے حضرت عون محمد سامنے آتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت علی اکبر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت علی اصغر شہید ہو جاتے ہیں، حضرت قاسم شہید ہو جاتے ہیں۔ کیسے خانواده مصطفیٰ پورا کا پورا دین حق کو بچانے کے لیے، اپنے نانا کے مشن کو بچانے کے لیے پورا کا پورا اپنی شہادت پیش کر دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے سب لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچئے اگر آپ کے ایک چھوٹے سے بچے کی طبیعت خراب ہو، آپ اسے اسپتال لے جائیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں ایک موت ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ یہاں سوچئے کربلا کا میدان ہے، میں وہاں پہ میری حاضری ہو چکی ہے۔ کربلا کا میدان ہے، ایک ریگستانی میدان ہے جہاں پہ گرم لو کے تھپیڑے چل رہے ہوں، سورج اپنی گرمی پھیلا رہا ہو، وہاں پر سامنے جو ہے اغیار ہوں، ظالم ہوں، ان کی فوجیں ہوں، اور آپ چند
اس میں اور ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آپ کے رشتے دار، آپ کے دوست، آپ کے غلام، آپ کے بھائی، آپ کے بھانجے ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے جائیں۔ یہ کیسا صبر کا عالم ہے، یہ صبر انہی کا حصہ ہے، اور یہ صبر کرنا ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں جو اس سے بڑی چیزیں کو بچانا ہے، یا تو شریعت کو بچا لو، یا اپنے دل اپنے گھر کو بچا لو، یا اس صبر کو کر لو، یا اس کے ہاتھ کی بیعت کر لو۔ تو ایسا تو امام کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ آج صبر کا ایک گھونٹ پینا ہی ہوگا، اپنے سامنے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی لاش کو تڑپتا دیکھنا ہی ہوگا، گھر کی عورتوں کو روتے ہوئے دیکھنا ہی ہوگا، جوانوں کو لاش کو اٹھاتے ہی ہونا ہوگا، اپنے بدن پہ زخم کو جھیلنا ہی ہوگا۔ لیکن یہ سب جھیلیں گے، خون کے قطرے بہیں گے، لیکن آپ کی دنیا تک ہر آدمی یہ جان جائے گا، تمام عالم اسلام یہ جان جائے گا کہ یہ باطل حکومت ہے، یہ فاجر حکومت ہے۔ دین میں کوئی بات برداشت نہیں کرائی جائے گی، شریعت میں کوئی بدماشی برداشت نہیں کر جائے گی، کوئی رد و بدل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے لیے چاہے خانواده رسول کا خون ہی کیوں نہ پلانا پڑے، دین کی اس سے بھی زیادہ عظیم ہے، دین انہی کا ہے۔ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں، آج اپنے رب کا وعدہ، اپنے رسول کا وعدہ وفا کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ دعائیں ہو رہی ہیں، یا اللہ ہماری شہادت کو قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جا۔ آخر میں امام جب پورا قافلہ حق شہید ہو جاتا ہے تو امام بھی اس حق کا آخری رہنما باہر آتے ہیں اور نکلتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک گھڑی جب پہلے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا دیا تھا، جب اللہ سے ملنے کا موقع آ جاتا ہے تو امام بھی آخرکار شہید ہو جاتے ہیں۔ پیچھے سے ان پہ حملہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی نماز جانے نہیں دی جا رہی ہے، پردے کا پورا مستورات کا اہتمام کر رہی ہیں، شریعت کا اہتمام ہو رہا ہے، مرمت و محبت کا اہتمام ہو رہا ہے، اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بار بار یزیدی فرقے کو بتایا جا رہا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تم حق قبول کر لو۔ لیکن ان پہ ظلم کی جو پردہ پڑا ہوا ہے، جو لالچ ہے، جو چیزیں پانے کا، جو حکومت کا غلبہ ہے، جو ڈر ہے اپنے حاکم کا، وہ ان کو کچھ دیکھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد شہادت ہو جاتی ہے، شہادت کے بعد یہ تو ایک امتحان ختم ہوا ہے، اب دوسرا امتحان اہل بیت کی مستورات کا شروع ہونا ہے۔ کل سے انہیں وہ سفر کرنا ہے، بنا اپنے حسین کے وہ سفر کرنا ہے، دمشق تک کا وہ مشکل سفر کرنا ہے۔ اب حضرت زینب کا امتحان شروع ہوا ہے، اب حضرت زین العابدین کا امتحان شروع ہوا ہے، اور دیگر مستورات کا امتحان شروع ہوا ہے۔ اہل بیت کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، امام کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہے، لیکن اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے حق کی راہ میں چلنے والوں کو کیا کیا لٹانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو لٹانا پڑتا ہے، جو اس کے لیے بچایا جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے، ایمان اس سے زیادہ قیمتی ہے، شریعت اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ جب اس کو بچانے کے لیے یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، اپنے بدن کی قربانی دے دی جاتی ہے، اپنے بدن پہ اپنے چاہنے والوں پہ گھوڑے رنگوا دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس قافلے کو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ امام حسین کے منجھلے بیٹے حضرت امام زین العابدین اتنے زیادہ بیمار اور کمزور ہیں کہ وہ میدان کربلا میں جنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس سے نسل حسینی چلنی ہے۔ آج جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں، جو جگہ جگہ پہ پورے دنیا میں حسینی خانوادے ہیں، جنہوں نے درس حسین کیا ہے، جنہوں نے دین کے جام بنائے ہیں، ہمارے خواجہ خواجگاہ ہیں اور نہ جانے کتنے صوفیاء اکرام ہیں جنہوں نے آج دین کی دعوت دی ہے، تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو آج دین پہ لے کر آئے ہیں، وہی قافلے چلنے ہیں۔ اسی لیے امام زین العابدین بیمار ہیں، وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اب بنا تجابے کے ان مستورات کو اونٹوں پہ بٹھایا جاتا ہے اور امام کے جو ہے سر مبارک کو نیزے پہ رکھا جاتا ہے اور ایک ایک شہر سے گھماتے ہوئے اس کو لے آیا جاتا ہے دمشق میں۔ اس سے پہلے تو زیاد کے دربار میں لے آیا جاتا ہے۔ زیاد جو ہے نہایت بدتمیزی سے پیش آتا ہے، لیکن وہاں کی اہل بیت کی جرأت دیکھیے۔ حضرت زینب سے وہ کہتا ہے کہ تم لوگ غلط بندے، تو حضرت زینب جواب دیتی ہے کہ تمہارا فیصلہ خدا کے سامنے ہوگا۔ وہاں کا جو ایک وقت برحق ہے، اس کو تو آنا ہی ہے۔ زیاد غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، تبھی لوگ اسے سمجھاتے ہیں کہ کیا تم کسی عورت پہ اعتبار کرو گے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اس کا دل چاہتا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کوئی تو انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن حضرت زینب کا تمام سیدوں پہ احسان ہے۔ حضرت زینب اپنے بھتیجے کو چپٹا لیتی ہیں، کہتی ہیں اگر اسے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ نسل حسینی پہ امام حضرت زینب کی بہت بڑی محبت ہے۔ اس کے بعد یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچتا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ اپنی جابرانہ گفتگو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی اہل حق جو ہے وہ ثابت طلب رہتے ہیں۔ پھر یہ لوگ مدینہ شریف تشریف لے آتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف 22,000 کا لشکر تھا، طاقت تھی،
जबर था, जुल्म था, गलत लोग थे, दीन को पामाल किया जाने वाला था।